میں جب سے 4 شادیوں پہ بات کی نا شروع کی تو اب لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں. اب میں نئی ٹاپک چھیڑتا لوگ خود ہی چھیڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت 4 شادیاں چھیڑتے. بھائی اب چھڑ گئے ہیں لوگ, اب بٹن دبا کے ہم چلے, اب دنیا سے چلے بھی گئے نا, یہ ٹاپک اب قیامت تک چلتا رہے گا. مرد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں, آٹو سسٹم ہے. تو ہمارے ایک اور دوست اسی طرح سے وہ ٹاور سے صدر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے. وہاں اس وقت جیبیں بہت کٹتی تھیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک پرس لیا, بٹوا لیا. بٹوا لینے کے بعد جو ہے کہتے اس خالی بٹوا تھا, صرف میں نے جیب کترے کو پکڑنے کے لیے یہ کام کیا. یہ واقعات میں سنا رہا ہوں عبرت کے لیے, آپ کے قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں سنا رہا. یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ کسی چیز کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتے. تو وہ جن چڑیل بھوت پہ ڈالنے کے نہیں ہوتے, اس میں یہ کہ اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں آپ. یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کا کام ہوا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا, سبب چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو جن پہ ڈال دو. اس سے تو وہ اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو. جو تھوڑے بہت پیسے جو چوری نہیں ہو رہے وہ عاملوں کے کھاتے میں چلے جائیں گے. پہلے تو چوری ہو رہے تھے, کم از کم چور کو بددعائیں تو دے رہے تھے نا, اب تو خود پیسے عاملوں کو پکڑانا شروع کر دو گے. تو وہ صدر سے بیٹھے ہیں اور نیا پرس لیا انہوں نے, جیب میں رکھا اور کہتے ہیں بار بار میں یوں کر کے نا چیک کر رہا ہوں تاکہ جیب کترا یہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑی رقم لے کے جا رہا ہے یہ آدمی, حالانکہ وہ خالی تھا. کہہ رہا ہوں میں اس چکر میں ہوں. ہمارے وہ دوست تھے بھی پشتون پٹھان تھے, انہوں نے کہا میں پکڑ کے اس کو کوٹوں گا آج طبیعت سے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود, میرے دوست ہیں, مجھے خود اپنا واقعہ انہوں نے سنایا. کہہ رہے میں بار بار یوں جیب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, جیب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, کوئی آئے تو صحیح, آئے تو صحیح. کہہ رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا کوئی بھی نہیں آیا. ٹاور پہ کہہ رہے میں اترا, جیب میں ہاتھ ڈالا, بٹوا غائب. اب بتاؤ یہ جن کے بچے نے کیا یہ بھائی کیا تو جیب کترے نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کیا ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہو گے کہ جن نے کیا, آپ بولو گے بھائی کام ہوا ہے لیکن اس کی لاجک کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہوتی تو میں بھی جیب کترا نہ ہوتا, وہی بندہ یہ کہہ سکتا ہے. ہر کام ہر ایک کا تھوڑی ہوتا ہے. تو ایسے ہی گھروں میں بعض دفعہ چوریاں ہو رہی ہوتی, پتہ نہیں ہوتا کون چوری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن چوری کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے چور بہت ہوشیار ہے, FIR کٹانے گیا ہوا ہے اور عاملوں کو لا کے پھونکے مروا رہا ہے تاکہ لوگوں کا دماغ جادو ٹونے کی طرف چلا جائے. اسی طرح یاد رکھو نندوں میں, جٹھانیوں میں, میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی غلطی پر ہوتا ہے, وہ گھر میں فساد مچا رہا ہوتا ہے, لوگ عامل کے پاس چلے جاتے ہیں, عامل کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے جو فسادی ہوتا ہے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. میاں بیوی میں بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے, بعض دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے, گھر بسا نہیں سکتا وہ طلاق کے بعد. یہ تو کامن ہے. اب لوگوں کی تانے اور ملامت سے بچنے کے لیے کہتا ہے اصل میں ہمارے گھر سے تعویذ نکلا ہے, تو میاں بیوی میں اصل میں کسی نے جادو کیا ہے, میرا قصور نہیں. ہمارے ایک جاننے والے اچھی بھلی بیوی, ان کی 15-16 سال وائف کے ساتھ گزارے, اس بیوی کی بیچاری کی اولاد بھی نہیں تھی, بانجھ تھی وہ. تو ہم چونکہ ہمارے محلے کا ہی پرانا قصہ ہو گیا, اب میرا خیال ہے ان کو نہیں پتہ چلے گا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ ہم جانتے تھے اس بچی کو, اچھی نیک سیرت لڑکی تھی, نمازی تھی اور اچھی بھلی میاں بیوی کی زندگی گزر رہی تھی. شوہر نے کسی دن غصے میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دی. اب قابل ملامت تو ہوگا نا کہ یار تم ایک بیچاری کو پہلے اولاد نہ ہونے کا غم ہے, اوپر سے اس کو آپ کو اولاد چاہیے تھی, آپ ایک اور شادی کر لیتے, اس نے اجازت بھی دی ہوئی تھی بھائی آپ کو اولاد چاہیے. وہ تو غریب لڑکی کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے طلاق کے بعد. تو جب انکوائری کی گئی انہوں نے کہا یار اصل میں مجھ پہ جادو ہوا ہے. اب پروگرام, اب کوئی بول سکتا ہے ان کو ملامت کر سکتا ہے, تعویذ نکلے, یہ نکلا ہے, میں تو نہیں چاہتا تھا, اصل میں ایکچولی کیا ہوا ہے جادو. بڑا بہترین بہانہ ہے اپنی جان چھڑانے کا. بعض دفعہ عورت بھی ایسا کرتی ہے, عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی, شرارتی ہوتی ہے, گھر نہیں بسا سکتی, بالآخر ایک دن شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب جان بچانے کا بہترین طریقہ, اصل میں ایکچولی ہم میں میاں بیوی میں تو بڑی محبت تھی, لیکن نہ وہ جو اس دن خاتون آئی تھی نا, میری جٹھانی نے کروایا سب کچھ, میری جٹھانی نے کروایا یہ سب کچھ, یہ سارا کام میری ساس کا ہے, وہ نہیں چاہتی تھی ہم دونوں محبت سے رہیں. تو اپنا قصور, اپنی بلی کس پہ ڈال دی, ساس پہ ڈال دی, جٹھانی پہ ڈال دی. جٹھانیاں لڑواتی ہیں, یہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ مت آؤ جٹھانیوں کی باتوں میں, آپ بھی تو کسی کی جٹھانی ہوگی, آپ بھی لڑوا رہی ہوگی, کیا خیال ہے بھائی.
جٹھانی کا کام فائر بریگیڈ کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، آگ بجھانے کا کام نہیں کرتی. یہ تو رشتے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھے بھی ہوئے، لیکن جو نہیں سن رہی ان کا تو کام کیا ہے؟ لڑوانا. تو اس میں تو آدمی کو پہلے ہوشیار ہونا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں میری بہن جب بھی آتی ہے گھر میں میرے اور بیوی کے درمیان پھڈا ڈال کے جاتی ہے. یہ بھی کامن مسئلہ ہے. آپ کی بہن جب آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آئے گی نا اور جائے گی تو سمجھ لو آپ کی بیگم سے پھڈا یہ ڈیو ہے. بیگم سے آپ کا پھڈا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے. تو مرد اگر عقل مند ہوگا، اس کا شادیوں کا تجربہ ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میری بہن جب آئے گی تو وہ میری بیوی کے کیڑے نکالے گی لازمی. تو عقل مند آدمی پہلے سے ہی بہن سے ہوشیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بہن آئے گی میری بیگم کے کیڑے نکالے گی، اس کا کام ہے. اس کو بھی نہیں روکو، اس سے بھی نہیں لڑو، سنو ادھر سے، سنو ادھر سے، بولو نکال دو. عقل مند آدمی یہ کام کرے گا کہ بھائی میں اپنا گھر اپنی بہن کے چکر میں، وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی بھی وہ شوہر کی بہن یہی کام کر رہی ہوگی. تو اگر ان بہنوں کا اور ان کا اپنے پرسنل معاملات میں ہم سننا شروع کر دیں تو کسی کا بھی دنیا میں گھر. اگر آپ نے اپنی اماں سے سننا شروع کر دیا کہ آپ کی بیگم کیسی ہے اور اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا آپ نے، تو آپ کا شادی کا پروگرام، پہلی شادی کا ہی پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. 4 کیا کرو گے آپ؟ تو اماں کے بارے میں اصول یہی ہے کہ بھائی اماں، ہماری اماں بہو کی جتنی شکایتیں کرے سنو، اماں سے لڑو نہیں، لیکن ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو. ادھر سے سن کے ادھر سے کیا کرو؟ نکال دو. اماں بیچاری کا کام ہوتا ہے. یعنی جو اماں میرا بیان نہیں سن رہی، بار بار کہہ رہا ہوں، اس پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ جو تمہارا بیان نہیں سن رہی وہ بہت اچھی ہیں، جو تمہارا سن رہی ہیں، جو نہیں سن رہی وہ بری ہیں، جو سن رہی ہیں. نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ یار یہ مفتی کیسی باتیں کرتا ہے. تو آپ کو ہماری باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مینٹل لیول، یہ مجبوری کے حکام ہے بھائی، یہ مجبوری ہے. اب میں کہہ دوں جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ ایسی ہیں تو وہ بیان سننا چھوڑ دیں گی. تو اس لیے میں احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ بہت اچھی ہیں، تاکہ وہ سنتی رہے نا، اصلاح ہو جائے ان کی. ٹھیک ہے؟ تو اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی اماں سے بھی نہ لڑو اور اماں کے کہنے پہ بیگم سے بھی نہ لڑو. بالکل نیوٹرل ہو کے خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور 100% صحیح تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آدمی، اور یہ میرے سامنے آ کے نہ کیا کرو کہ میاں مفتی صاحب میں نے 2 شادیاں کی، میں بہت خوش ہوں اور میں دونوں کو بہنوں کی طرح اور ہمارا گھر، یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو. 100% دنیا میں صحیح صرف بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. ہاں بے وقوف لوگ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ آدمی جو ہے نا، کمینہ، وہ اپنی بیوی پہ 100% غالب ہوتا ہے. جو آدمی مجھے کہتا ہے نا میری بیگم بالکل جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلتی ہے اور ہمارے گھر میں سکون اطمینان کی لائف، کیونکہ میری بیگم ہر بات میری مانتی ہے اور اتنا اچھی ہنسی خوشی، اس کا مطلب یہ بندہ 99% چانس ہے کہ کمینہ آدمی ہے. معذرت کے ساتھ حدیث کے الفاظ ہے بھائی، میں نے 1% ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، بعض بزرگوں میں ہوا ہے، لیکن وہ بہت اپر لیول کے بزرگ ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یا حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ، ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. انہوں نے لکھا ہمارے گھر میں آج تک یعنی 40-50 سال میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی ایک اونچ نیچ نہیں ہوئی، لیکن وہ بہت ہائی لیول کے بزرگ ہیں، ان کی اہلیہ بھی اور وہ خود بھی. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میرے اور آپ جیسے. تو جب کوئی آدمی یہ کہا کرے نا میری بیوی اتنی نیک اور میرے سب اصول، بہت تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، یا تو پھینکو ہے ایک نمبر کا، بہت بڑا کذاب جھوٹا ہے، یا یہ کہ یہ فرعون کے بچوں میں کوئی ڈوبنے سے بچ گیا تھا دریا میں، اس کی نسل میں ہے. یہ ہوتا ہے ایسا، لیکن یہ اس مرد میں ہوتا ہے جو انتہائی ظالم جابر قسم کا، جو بیوی پہ اتنا روب رکھے کہ اس کو دیکھ کے وہ تھر تھر کانپنا، اور یہ کمینے پن کے بغیر ہر وقت مار دھاڑ لاتے گھسے گالیاں اور مجبور بھی ہو. نارمل آدمی کے ہاں بھائی کبھی مان لے گی، کبھی کیا کرے گی، آگے سے جواب دے گی، آپ بے عزت ہو کے گھر سے باہر نکل آؤ، کیا خیال ہے، بےزتی ہو جائے گی آپ کی.